جدو سقیفہ بنی سعد جمع ہوئے تو حضرت فاروق اعظم سارے موجود تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے فرمان لگے اور میں نو خلیفہ نہ بناؤ، اے ابو عبیدہ نو بنا دو۔ ساری زندگی صحابہ سیدنا صدیق اکبر دے سامنے کوئی بولیا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم دا جلال تسی جان دے ہو کتنا ڈاٹا، لیکن کتنی ایک موقع ہوتے تو 3 باری سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر نو فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یعنی اس کا معنی ہے تو مر جا۔ 3 باری یکے بعد دیگرے جدو صحابہ بھیجا کہ اے گل کرو سیدنا صدیق اکبر نو کہ جا کے کہو کہ مانین زکات جڑے انہاں تلف الناس ورفق بہم، بابا ہاتھ توڑا رکھو، ہاں کوئی نرمی اختیار کرو، اے زکات نہیں نہ دین دے، باقی 4 گلاں تے من دین۔ حالات پورے تسی ویکھ رہے ہو پوری دنیا دے حالات کی ون، سپر پاوراں دیاں فوجاں کھڑیاں، ادھر صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے، ادھر بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، ادھر صحابہ گلیاں پھردے سن، حضور تے نہیں ویکھے۔ انہاں کہا حالات نہیں ٹھیک ملک دے، تلف الناس ورفق بہم۔ اے حضرت عمر گل کر رہے صدیق اکبر نہ، فرمایا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو، اے نہیں ٹھیک، تسی چاروں طرف جنگ چھڑن لگے ہو، ہاتھ تھوڑا رکھو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا سکلت کا اموں کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا تکڑا تھا، اب کمزور ہو گیا۔ لو منعونی قالا لجاہدتہم، تم کہتے ہو کہ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا میں اس کو معافی دوں، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب وہ اونٹ لائے عقالن، وہ رسی نہ لائے، لجاہدتہم، صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے۔ ہاں جی دسو جی میں جڑیاں گلاں کرنا چونکہ ہوئی کوئی گل نہیں، میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ چونکہ کوئی نہیں۔ ہاں لو منعونی قالا لجاہدتہم، بس اتنے واحد دسیغہ فرمایا اللہ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، صدیق اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو ہاں معنی اس کا رسی کی کیا اہمیت ہے؟ رسیاں تو ہوتے بیت المال ہزاراں ٹنگیاں ہوندیاں سن اٹھاں واسطے، کیونکہ بیت المال اٹھ سے بکریاں تے گھوڑے انہاں واسطے تے باقاعدہ محکمہ سی رسیاں بنان دا، رسی دی اتھے کیڑی کمی سی؟ اے معنی نہیں کہ رسی نہ لائے گا تے صدیق دا وڈ دے گا۔ آپ نے مستقبل قیامت تک اعلان کیتا، فرمایا جڑا معمولی بھی ترمیم کرنا چاہے گا نا دین وچ تے صدیق دا قانون ہے انہوں میں وڈ کے رکھ دینا۔ ہاں جی کیوں جی جے زکات نہ لے آون تے صدیق وڈ دیون، کیوں جی؟ ہن میں اتھے گل کرن لگا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، کیوں جی؟ جس فرض کے بارے میں صدیق اکبر گردن کاٹنے کا کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سارے فرض اپنی جگہ، لیکن حضور کی شان اس سے آگے کی بات ہے۔ توجہ کیوں جی؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی۔ پھر آپ نے کر کے دکھایا، جب یمامہ دا مسئلہ پیدا ہویا تو آپ نے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ، اکھاڑے ہومن یا نبی نے ہومن تسی بھی جاؤ، سارے جرنیل بھی جاؤ، عشرہ مبشرہ بھی جاؤ، بلکہ آپ تلوار لے کے خود بھی چل پیسے۔ اگر مگر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں او مولانا گل ہو جے گئی تھی، میں آکا ہو گئی تھی، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ایتھے تے زکات دی رسی نہ آون تے صدیق نو وڈ دے دین تے جنہ ختم نبوت تے ڈاکے مارے، لیکن
اور جنہاں دین دی تشریح کرنی سی انہوں نے خود دین انہوں وچ نظر آیا. انہوں دیا جماعتوں دے کوئی علماء ہاں جی مشائخ ونگ دا کوئی صدر پڑھیا بڑیاں بڑیاں گدیاں ہاں جنہاں حضور رسول اللہ دی ختم نبوت تے گل کرنی سی وہ تے علماء تے مشائخ ونگ دے نون لیگ دے جناب ونگ بن گئے. ہاں جی کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے. ہاں جی سب ہاں جی بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے. بعد از گناہ یعنی ایک تو ختم نبوت تے کھڑے نہ ہوئے تے دوسرا جاؤ نہ دین ونگ جا بڑے ہو. بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے. سب کچھ بکا تھا عزت اسلاف بھی بکی. ہاں جی سارا کچھ کرن تو بات کہنے جی یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں. ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں. کیوں جی آپ دا جسم مبارک جڑا نا کوئی بہوں پہلوان والا کوئی نہیں سی. ہاں بالکل آپ دا جسم مبارک کمزور سی. ہاں لیکن جتھے ایمان دی پاور ہوئے افضل الخلق بعد الرسل عمر. اور حضرت فاروق اعظم کی فرماندے ہوندے سن. آپ فرماندے سن جڑا صدیق نے کام کیتا ہے نا فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑ وچ رکھا جائے نا تو صدیق دا ایمان دوسرے تے صدیق دا ایمان پھر وزنی ہو جائے. گل جسم دی نہیں ہوندی 200 بندے دا قد ہوئے کلو وزن تے قد ہوئے 7 فٹ تے جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. یہ تو میرے آقا و مولا خود فیصلے فرمائے. عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تے صحابہ انہوں نے پنڈلیاں ایڈیاں ویکھ کے تے ہس پے. حضور نے فرمایا تسی انہوں نے پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو. ہاں جی بالکل. حضور نے فرمایا جان دے ہو اے پنڈلیاں تو تمہیں انج نظر آ رہی ہیں نا اللہ دے ہاں اے پنڈلیاں اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزنی. اود پہاڑ 3 میل دا ہے. ایڈیاں پنڈلیاں کیویں وزنی ہو گئی. بس ایک کوئی گل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے. ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا ایڈی پنڈلی والے بندے ہون تے رسول اللہ نال وفا کر جان. کیوں جی عبداللہ بن مسعود کی کردے ہوندے سن مولانا. عبداللہ بن مسعود کی کردے سن حضور دے صاحب وسادہ سن. ہاں جی رسول اللہ جد بھی تشریف لے جاندے سن تے تکیہ آپ دے ذمہ ہوندا سی تکیہ اٹھا کے لے جان. ہاں رسول اللہ دے نالین پاک عبداللہ بن مسعود اٹھاندے سن. انہاں اپنی اتھے جگہ بنائی ہوئی سی جدو رسول اللہ اتار دے سن تے اتھے رکھ لیندے سن. لو جی ہاں اے جدو حضور نال اتنا پیار کیتا تو پھر حضور نے قیمت بھی تو انہوں دی پائی کہ نہیں پائی. جلیا جڑا انگوٹھے چومن تو بیزار ہوئے انہوں کی پتہ ہے عبداللہ بن مسعود اس امت دے اتنے بڑے ہاں جی فقیہ. ہاں جی اتنے بڑے حضور نے فرمایا سی بھائی جس مسئلے تے عبداللہ بن مسعود راضی ہوئے نا رب بھی اس مسئلے تے راضی ہوئے. ہاں جی امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ آپ دے کول آئی. ہاں جی اس تے بھی سانو بڑا فخر ہے. ہاں جی عبداللہ بن مسعود یہ تے موضوع ہی علیحدہ ایک نواں. ہاں جی عبداللہ بن مسعود حضور دے صاحب وسادان تے جڑا رسول اللہ دیاں نالین پاک ایتھے رکھ دے ہون. کیوں جی تے جدو حضور مسجد نبی شریف جاندے ہونے تو ایتھے رکھ کے تے پھر جدو نماز پڑھ دے ہونے تو کی کہندے ہون اللہ